بھارتی دہشت گرد، یہ جنگ نظر نہیں آتی لیکن لڑی جا رہی ہے۔ بھارتی خفیہ ایجنسیوں کی سازش، دہشت گرد تنظیموں کے خطرناک منصوبے اور ایک مرد مجاہد کی جرأت مندانہ جوابی کارروائیاں۔ دشمن جہاں بھی ہوگا ہم وہاں پہنچیں گے۔ بھارتی دہشت گرد۔ مادھوی نے میری طرف دیکھ کر کہا، بڑا اچھا خیال ہے، مگر یہ ایسا خیال ہے جس کا حقیقت میں تبدیل ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ میں نے کوئی جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور خاموش ہو گیا۔ غازی نے مادھوی سے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی۔ اتنے میں وہاں میرے اور غازی کے لیے چائے اور مادھوی کے لیے کافی آ گئی، ساتھ کھانے کے لیے بھی سنیکس وغیرہ تھے۔ 10-15 منٹ کی غیر اہم گفتگو کے بعد غازی نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے مادھوی سے کہا، مادھوی، ویسے کبھی کبھار میں بھی سوچتا ہوں کہ کیپٹن جمشید کو ایلور جیل کی کوٹری سے نجات دلانا بہت ضروری ہے، کیونکہ میں اسے حق بجانب سمجھتا ہوں۔ کوئی بھی وطن پرست آدمی دشمن کی قید میں جا کر اپنے ملک سے غداری نہیں کر سکتا۔ بھارتی پولیس اور انٹیلیجنس کیپٹن جمشید پر کافی سے زیادہ تشدد کر چکی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ تشدد مزید کچھ روز جاری رہا تو کیپٹن جمشید کی موت یقینی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ غازی نے بڑی دانش مندی سے مادھوی کے اس جذبہ محبت کو ابھارا تھا جو اس کے دل میں پاکستانی جوان کیپٹن جمشید کے لیے معجزن تھا۔ مادھوی کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے اپنے پرس میں سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر اس نے سگریٹ سلگایا اور کہنے لگی، تم ٹھیک کہتے ہو، میں خود بھی یہی چاہتی ہوں کہ کیپٹن جمشید کو کسی طرح وہاں سے فرار کروا دوں، مگر جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے، یہ کام ناممکن ہے۔ ایلور جیل میں سے تو عام قیدی بھی فرار نہیں ہو سکتا، اور کیپٹن جمشید تو ایسا قیدی ہے کہ جس کو نہ صرف یہ کہ پھانسی کی کوٹری میں بند رکھا جاتا ہے بلکہ اس کے ارد گرد کڑا پہرا بھی ہوتا ہے، اور پھر ایلور کی جیل سمندر کے عین بیچ میں واقع ہے۔ جزیرے کے ارد گرد چاروں طرف سمندر ہے، اور اس سمندر میں حکومت کی طرف سے آدم خور شارکیں چھوڑی گئی ہیں۔ اگر کوئی قیدی کسی طرح جیل توڑ کر سمندر میں چھلانگ بھی لگاتا ہے تو خونخوار شارکیں اسے وہیں ہڑپ کر جاتی ہیں۔ ایسے 2-3 واقعات ہو چکے ہیں۔ اب کوئی قیدی فرار ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں خاموش تھا۔ غازی بھی خاموشی سے مادھوی کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ سگریٹ کا دھواں چھوڑتے ہوئے بولی، مجھے بھی کیپٹن جمشید سے ہمدردی ہے۔ میں اس کی بہادری اور حب الوطنی سے بڑی متاثر ہوئی ہوں۔ جب کیپٹن پر بہت زیادہ تشدد کیا جاتا ہے تو وہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہے، پھر نعرے لگاتے لگاتے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کے اللہ اکبر کے نعروں کی گونج ہمارے دفتر تک سنائی دیتی ہے۔ میں نے مادھوی سے پوچھا، رات کے وقت جیل خانے پر چوکی پہرے کی کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ اگر آپ اس سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ مادھوی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، رات کو 3 سے زیادہ نگرانی ہوتی ہے۔ جیل خانے کے چاروں کونوں پر واچ ٹاور بنے ہوئے ہیں، ان پر مشین گنوں کے مورچے بھی ہیں اور بڑی بڑی سرچ لائٹیں بھی لگی ہوئی ہیں۔ ساری رات ان کی روشنی کے دائرے ارد گرد کے سمندر کو روشن رکھتے ہیں۔ کہیں سمندر پر کوئی چھوٹا سا تختہ بھی لہروں پر اچھلتا نظر آ جائے تو اس پر مشین گنوں کی بچھاڑیں پڑنے لگتی ہیں۔ اس کے علاوہ جیل کے اندر 2 ہیلی کاپٹر بھی ہیں جو ذرا سے اشارے پر اڑتے ہیں اور سمندر پر نچلی پرواز کرتے ہوئے فائرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ جیل کے ریکارڈ کے مطابق جیل خانے سے آخری قیدی 2 سال پہلے فرار ہوا تھا، جس کی لاش صبح کے وقت جیل خانے کی چٹانوں کے پاس سمندر نے اگل دی تھی۔ اس کا آدھا دڑ شارکیں ہڑپ کر چکی تھی اور باقی بچا ہوا آدھا جسم گولیوں سے چھلنی تھا۔ مادھوی کی زبانی جو تفصیلات معلوم ہوئی تھی ان کے مطابق جانباز فورس کے کیپٹن جمشید کا جیل سے فرار ناممکن تھا، لیکن میں اپنے جانباز کو کفار کی قید سے آزاد کرانے کا عزم لے کر آیا تھا، اور مجھے اس وطن پرست پاکستانی جوان کو ہر حالت میں ہندوؤں کی اذیت ناک جیل سے فرار کروا کر پاکستان پہنچانا تھا۔ میں نے مادھوی سے کہا، میڈم، کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ کیپٹن جمشید کو پھانسی کی جس کوٹری میں رکھا گیا ہے اس کا حدود و اربا کیا ہے اور اس کا رخ سمندر کی کس جانب ہے؟ میڈم، مادھوی نے اپنی پیالی میں تازہ کافی ڈالتے ہوئے کہا، اس کوٹری کے پاس کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ جس مجرم کو پھانسی پر چڑھنا ہوتا ہے اس کو بھی وہاں سے دور آخری کوٹری میں رکھا جاتا ہے۔ میں اپنے وارڈن صاحب کے ہمراہ صرف ایک بار کیپٹن جمشید کی کوٹری تک گئی ہوں۔ یہ کوٹری جیل کے اندر بنی ہوئی ایک اور جیل میں ہے
मुझे मेरे बॉस ने दूसरी जेल के बाहर ही खड़े रहने को कहा था। मैं तुम्हें इतना बता सकती हूँ कि ये काल्ड कोठरी समंदर के मशरक के रुख पर है, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जेल की 4 दीवारी बहुत ऊंची है और पत्थर की जोड़कर बनाई गई है और 4 दीवारी के अंदर और बाहर 24 घंटे पुलिस ड्यूटी बदल बदल कर गश्त लगाती रहती है। अपने गाजी ने मेरी तरफ देखकर कहा, अब तुम क्या कहते हो? मैंने कहा, अगर मुझे उस काल कोठरी के इर्द गिर्द के माहौल का छोटा सा नक्शा भी मिल जाए तो मैं किसी फैसले पर पहुंच सकता हूं। मैडम माधवी ने कहा, यह कोई मुश्किल काम नहीं है, सारा हदूदो अरबा मेरी निगाहों में है, मैं तुम्हें अभी उसका नक्शा बना देती हूँ। गाजी ने रेस्टोरेंट के बहरे से कागज और पेंसिल मंगवा ली और मैडम माधवी ने उस पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचकर एक रफ सा नक्शा बनाकर मेरे आगे रख दिया और बोली, ये फांसी की काल कोठरियां हैं। उसने पेंसिल एक जगह रखते हुए कहा, और ये कोने वाली काल कोठरी वो है जिसमें कैप्टन जमशेद कैद है। ये 2 लकीरें जो तुम देख रहे हो, ये वो काल कोठरी के आगे जो बगैर छत के बरामदा है, उसकी दीवार और एक जानिब लोहे के जंगले वाला दरवाजा है। उसके पीछे गहरी खंदक है जिसमें कूड़ा करकट फेंका जाता है। ये कूड़ा करकट शाम के वक्त 2 ट्रक उठाकर घाट पर ले जाते हैं और उसे समंदर में फेंक दिया जाता है। मैं नक्शे को बड़े गौर से देख रहा था। उस नक्शे में मामूली सा अंदाजा हो गया था, मगर पूरी तस्वीर सामने नहीं आ रही थी। मैंने माधवी से पूछा कि कैद खाने में सप्लाई की चीजें कैसे और क्या आती हैं। उसने कहा, जेल के बाहर ग्वालों के क्वार्टर हैं, गायों के बाड़े हैं, दूध यही ग्वाले जेल में सप्लाई करते हैं। सब्जी, आटा और दूसरी खाने पीने की चीजें हफ्ते में एक स्टीमर शहर से लेकर आता है। जेल के ट्रक घाट पर से ये सप्लाई लेकर जेल खाने में आ जाते हैं। बाहर के किसी आदमी को उन ट्रकों के साथ अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। जेल के दफातर बड़े गेटों के करीब ही आमने सामने बारकों की शक्ल में बने हुए हैं। जेल के दफातर और जेल की बारकों में काम करने वाला अमला और खास स्टीमर में बैठकर सुबह 9 बजे जेल में पहुंच जाता है। फिर यही स्टीमर उन्हें लेकर शाम के 5 बजे वापस एलोर चला जाता है। जेल के अमले का कोई आदमी सिवाय उन दरोगों के जिनकी रात को ड्यूटी होती है, जेल के अंदर छुट्टी हो जाने के बाद नहीं ठहर सकते। मैंने माधवी से सवाल किया, क्या जेल में उम्र कैद और दूसरी मियाद की कैद भुगतने वालों के रिश्तेदार उनसे मुलाकात करने नहीं आते? मैडम माधवी ने कहा, उस जेल में लंबी कैद के कैदी हैं, ज्यादा तादाद उम्र कैद की सजा काटने वालों की है। इस वक्त 4 ऐसे कैदी भी काल कोठरी में बंद हैं जिनकी रहम की दरख्वास्त इंडिया के सदर के पास गई हुई हैं। अगर ये दरख्वास्तें मुस्तरद हो गईं तो उन्हें जेल के अंदर ही फांसी पर लटका दिया जाएगा। बाकी रिश्तेदारों के महीने में सिर्फ एक बार अपने कैदियों से मिलने की इजाजत होती है। ये मुलाकात बड़ी मुख्तसर होती है। तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना इजहार ख्याल ज़रूर पेश करें। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें।